بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 23واں سال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس پر چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ بدل دل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود بانی اسلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہارے بہن بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور اعضاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ بولی کہ عمر جو بنائے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بھی خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی دقت ہوئی۔ بہن سے کہا کہ جو کتاب پڑھی جا رہی تھی ذرا مجھے دینا، دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں۔ بہن نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کتاب کی بے ادبی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، اور اپنے معبودوں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر ضرور واپس کر دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ان کی بہن کو کچھ امید ہوئی کہ شاید ان کی ہدایت کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم مشرک اور ناپاک ہو، اور اس کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ گئے اور غسل کر کے آئے۔ بہن نے ان کو قرآن مجید کے اوراق دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوراق لیے تو سورۃ طٰہٰ سامنے تھی۔ اس کا ابتدائی حصہ پڑھا اور کہا کہ یہ کلام کس قدر عمدہ اور عزت والا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے یہ سن کر باہر نکلے آئے، اور اس نے کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ میں نے کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ، حکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن الخطاب کے ذریعے اس دین کی مدد فرما۔ عمر، اس نعمت کی قدر کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کا پتہ دو کہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں۔ خباب رضی اللہ عنہ نے پتہ بتلایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانۂ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر وقف تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، وہ مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہو کر اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا ہو گیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الصفدہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تمام مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعاتاً یہ حالات بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ حبس میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ چند روز آرام سے گزر پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ غلط خبر ہے۔ اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ کر مکہ آ گئے۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں نے شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔